رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمیں رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا۔ یہ زمیں رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ میں گری نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے۔ میں گری نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے ہے سنبھل کے چلنا سیکھا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ آپ کو یہ جملہ اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی کہلاتا ہے جو لوگ اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھا کیا جائے گا؟ اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، خوف الہی، خشیت خداوندی۔ اگر یہ کسی میں نہیں ہے تو وہ لاکھوں کروڑوں دعوے کرے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کس کی زبان میں؟ قرآن کی زبان میں۔ یہ کوئی میرا دعویٰ یا کسی عالم دین کا دعویٰ نہیں، یہ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ عزیزات محترمات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا تعارف کروانے کے لیے کتنا خوبصورت سٹیٹس دیا، کتنا اعلیٰ طریقہ اختیار کیا، اور کمال انداز سے اپنے ولیوں کی پہچان اپنے بندوں کو کروا دی کہ اگر تم یہ جانچنے میں، یہ پرکھنے میں، یہ دیکھنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ علامت تمہیں میرے بندوں میں نظر آ گئی تو وہ میرے دوست ہوں گے۔ اور دنیا لاکھ انہیں اللہ کا ولی اور بہت پہنچا ہوا کہے، اگر یہ علامت نظر نہ آئی تو وہ میرے ولی نہیں ہوں گے، وہ پھر کسی اور کے ولی ہوں گے، میرے ولی نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیے دنیا میں تعارف کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی انجینئر ہے، کوئی ماہر کاریگر ہے، کوئی معلم ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مقرر ہے، تو ہر ایک کا تعارف اس کا ہنر ہوتا ہے، اس کی کاریگری ہوتی ہے، اس کی فیلڈ میں، اس کے شعبے میں اس کی جو اعلیٰ کارکردگی ہوتی ہے وہی اس کا تعارف ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں کسی کا خاص تعارف کروانے کا یہی طریقہ ہے کہ جب کہ کوئی خاص کارکردگی ذکر کر کے، کسی خاص مہارت کی طرف اشارہ کر کے کسی کا تعارف کروایا جائے تو اس شخصیت کے تعارف کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، دنیا کے اندر اس کی عزت، ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رب کریم نے اپنے دوستوں کا تعارف کس صفت کے ساتھ کروایا، کس علامت کے ساتھ کروایا اور کس خصوصیت کے ساتھ کروایا؟ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو تقوی والا ہے، جو ڈر والا ہے، وہی اس کا دوست ہے، وہی اس کا ولی ہے۔ کیسا ڈر؟ کس کا ڈر؟ کس سے ڈر؟ کیسا ڈر؟ کس کا ڈر اور کس سے ڈر ہو تو اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور وہ کون سا ڈر ہے اور کس کا ڈر ہے جو حاصل ہونے سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے؟ مخلوق کا ڈر،
زور آور چیزوں کا ڈر، تکلیف دینے والی نقصان پہنچانے والی مخلوق کا ڈر نہیں، بس خالق کا ڈر، بس معبود حقیقی کا ڈر، صرف اپنے رب کا ڈر، صرف اپنے مالک کا ڈر۔ اس انداز سے اللہ والوں کو یہ ڈر حاصل ہوتا ہے کہ وہ پھر تقوی کا پیکر بن جاتے ہیں۔ جب وہ زمین پر چلتے ہیں، کون؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ چلتے تو ہم بھی ہیں نا، جو خود ہی زمین کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ ہمارے گناہ، ہماری بدعمالیاں زمین کے لیے بھی بوجھ بن جاتی ہیں، مگر اللہ کے ولی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ جب چلتے ہیں تو وہ لوگوں کو مسلمان نہیں دکھتے۔ لوگ کہہ کے یہ نہیں دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے، بلکہ جب اللہ کا ولی زمین پہ چلتا ہے تو پورا اسلام چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے اس ولی کے اندر پورا اسلام ہوتا ہے۔ وہ اسلام کی اتنی واضح، اتنی بڑی، اتنی عظیم علامت اور نشانی ہوتا ہے۔ اس طرح اسلام کے کوئی نقوش نہیں ہے، اسلام کی کوئی ہستی، کوئی شکل، کوئی حیت، کوئی حلیہ نہیں ہے، اسلام کا کوئی جسم نہیں ہے، مگر جس وقت اسلام کی وہ ساری خاصیتیں، اسلام کی وہ ساری ادائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا عمل اور نورانیت جب آپ کے کسی امتی اور غلام میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ بندہ ہی متجسم اسلام بن جاتا ہے۔